پوت کے پاؤں جو ہیں وہ پالنے میں ہی پہچان لیے جاتے ہیں. پاکستان کے پاؤں بھی نظر آ گئے تھے جی 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو تو پاکستان کا وجود ہوتا ہے. 7 دن کے اندر ہم نے اپنا پہلا غیر جمہوری عمل جو ہے اس کا آغاز کر دیا. 22 اگست کو صوبہ سرحد اس کی اسمبلی کو ہم باقاعدگی سے برخاست کر دیتے. یہ بالکل غیر جمہوری تھا. سندھ کے اندر 6 مہینے کے اندر بہت سے ممبر آف پارلیمنٹ سے لائلٹیز بدل دی. 1948 میں مئی کے مہینے میں وہاں چیف منسٹر جو ہے وہ تبدیل ہو گئے تھے, جن کو ہٹایا گیا. 62 مقدمے بھی بنا دیے گئے تھے. آج طاقت کا محور اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں, اس وقت طاقت کا محور کون تھا؟ بہت سارے جو مسائل تھے اس میں ڈائریکٹلی قائد اعظم انوالو تھے, لیکن ہیڈ آف دا گورنمنٹ تو لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے. پنجاب میں 1948 میں دسمبر کے اندر تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی وہاں کے چیف منسٹر کے اگینسٹ, تو پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی. بہت ہی چیلنجنگ سرکمسٹانسز تھے. فائنینشلی بھی کشمیر کی جنگ بھی شروع ہو چکی تھی, ریسورسز بھی نہیں تھے, اور مہاجرین کے بلا تعداد مسائل تھے. آدمی سوچتا ہے کہ اتنے جب مسائل ہوں, جو بھی حکمران طبقہ ہے ان کو یہ سب کچھ کرنے کی فرصت اور انرجیز مل کیسے رہی تھی؟ جوڈیشری ہر غیر آئینی یا غیر جمہوری اقدام میں شانہ بشانہ چلی ہے. میڈیا کی آزادی, اس کی بڑی بات بھی ہوتی ہے. جب پاکستان بنا تھا تو تب تو یہ پرابلم نہیں تھا. 1949 میں ڈان, جنگ, سندھ آبزرور, انجام اور سندھ, یہ 5 اخباروں پہ سندھ میں پابندی لگا دی گئی تھی. قیام میں پاکستان کے کوئی 23 سال لگ گئے آپ کو پہلے الیکشنز کروانے میں. ہم کیوں بھاگ رہے تھے الیکشن سے؟ جب سلیکٹ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو کہ ان کے علاوہ ہم سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا, تو پھر ول آف دا پیپل ووٹ کیا ہوتا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے آپ آج کی بات کر رہے ہیں. جی, پاکستان کی تو 7 دہائیوں میں جتنے بھی حکمران آ رہے ہیں, الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ, ان کو تو ہمیں پھر کوئی مجنوں کا خطاب دینا چاہیے. وہی غلطیاں ہر دہائی میں دہراتے رہے ہیں, اور آپ امید کرتے ہیں کہ نہیں اس دفعہ شاید اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ مختلف ہو. کرتا تھا تو کیوں کیا, اب کرے کاہے پچھتائے, بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے پائے. جو آپ نے فصل بوئی ہے وہی کاٹ رہے ہیں آپ. پاکستان کے سسٹم میں بہت برائیاں ہیں. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہر آدمی ہی سسٹم کو کوس رہا ہے. پاکستان تو 1947 میں بنا, مگر ہمارے سسٹم میں یہ برائیاں کب شامل ہوئی, یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ تاریخ سے سیکھے بغیر ہم روشن مستقبل کی طرف نہیں بڑھ سکتے. آج سے ہم رفتار پر پوڈ کاسٹ کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, جس میں ہم کچھ ماضی کی باتیں کریں گے. یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کب کب غیر آئینی, غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اقدامات اٹھائے گئے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید صدیقی صاحب, جو مختلف چینلز کے CEO رہ چکے ہیں اور میرے بھی باس ہیں. ہسٹری پر خاصی گرپ رکھتے ہیں اور ریڈنگ ان کا پیشن ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, الحمدللہ. اچھا سر, 1947 سے شروع کرتے ہیں. تو سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب یہ بٹوارا ہوا تو ایز اے نیو کنٹری ہمیں کون سے پرابلمس تھے جو ہم فیس کر رہے تھے؟ مسائل تو بہت تھے, اور بلکہ اتنے تھے کہ شاید ان کا صحیح طور پہ اندازہ لگانا بھی اتنے سالوں کے بعد یا اس وقت میں بہت مشکل ہوگا. فائنینشلی سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ کہ قسم پرسی کا عالم تھا. جو ڈویژن آف ایسٹس تھا وہ اس کے مطابق تو ہوا ہی نہیں تھا, اس میں تھوڑا وقت بھی لگا تھا. لیکن امیڈیٹ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا ان لوگوں کا جو پارٹیشن کے نتیجے میں جنہوں نے ہجرت کی تھی. ایک اندازے کے مطابق کوئی 15 سے 18 ملین لوگ, یعنی 1.5 سے 2.25 کروڑ لوگ نے نقل مکانی کی اور ہجرت کی. یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, اور ریکارڈڈ ہسٹری میں مینکائنڈ کی اس میں بہت کم آپ کو ایسی کوئی مثالیں ملتی ہیں کہ اس تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی کی ہو. اس میں جو مسائل کا جو اضافہ بہت ہوا وہ ہوا جو اس میں تشدد کا عنصر آ گیا تھا. تقریباً کوئی 10 سے 12 بلکہ کچھ فگرز تو ہیں کہ شاید 15 لاکھ لوگ بھی اس میں شاید جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے تھے. وائلنس ایک تو بذات خود تھا, فسادات ہوئے مذہب کی بنیاد کے اوپر اور بھی وجوہات کے اوپر, لیکن وہ فسادات کے علاوہ بھی مفلسی, بیماری, اتنی جب آپ ماس لیول کے اوپر موومنٹ ہوتی ہے تو اس میں اور بھی بہت سارے جو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوا. ملک بالکل آپ کے پاس انتظامی اعتبار سے تو کچھ ریسورسز تھی ہی نہیں. اکنامکلی بہت بڑا چیلنج تھا اتنے لوگوں کو آباد کرنا, ان کا جو بھی کرنا. انتظامی امور کے اعتبار سے کسی حد تک آئی تھنک ہمیں یہ بات ماننی بھی چاہیے کہ ہماری تیاری بھی انتظامی اعتبار سے یا کانسٹیٹیوشنلی یا ایون لیگلی یا جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک ملک چلانے کے لیے, صرف آپ کو جذبے سے کہیں زیادہ اس کی پریکٹیکل چیزیں بھی ضرورت درکار ہوتی ہیں, وہ تیاری ہمارے پاس نہیں تھی. اس کے بعد بھی بدقسمتی سے ہم نے بہت ساری ایسی بھی چلیں بن گیا آپ کا ملک, اللہ نے
وہ سارے وجوہات، اتنی ساری ایڈورسریز کے باوجود بھی وہ ہو گیا کام۔ اچھا سر، ایک کوشچن میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جب یہ مطلب ایگریمنٹ کے تحت ہمارا بٹوارا ہوا تو اس کے بعد سر یہ قتل و غارت اور ہجرت کے دوران اتنی جانیں کیوں گئی؟ اس کا مطلب ریزن کیا تھا؟ کیونکہ سب کچھ تو یہ طے تھا، پیپر ورک تھا کہ یار مسلم جو اقلیت کے علاقے ہیں وہاں مسلمان چلے جائیں گے، ہندو اقلیت جو ہے وہ ہندو چلے جائیں گے، تو سر پھر یہ قتل و غارت کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اس سے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا پارٹیشن سے۔ 40s میں خاص طور پہ جو 46 کے الیکشنز تھے وہ کافی حد تک دونوں پارٹیز، مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس نے وہ کمیونل بیسس پہ لڑے تھے، تو وہ جتنی زیادہ تنازعات مذہب کے نام کے اوپر ان الیکشنز میں آئے تھے سامنے، اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے۔ آپ اگر 30s کی پالیٹکس دیکھیں تو اس میں کوئی بٹوارا یا ہندوستان کی تقسیم کا تو کوئی ذکر ہوتا نہیں تھا۔ ایک 1930 میں الہ آباد میں علامہ اقبال نے پہلی بار ذکر کیا تھا اس کا، اور وہ تھا سجیشن۔ پھر 1933 میں ایک پیمفلٹ آئی تھی جو کیمبرجی میں رہتے ہوئے چودھری رحمت علی نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے نام کا تجویز کیا تھا اور علاقوں کا وہ تھا، لیکن کافی حد تک ماس لیول کے اوپر، ایون مسلم لیگ کے اندر بھی 30s کے اندر یہ الگ ملک کی جو تحریک تھی یہ نہیں ہوتا ہے۔ 1940 کے بعد جب وہ لاہور ریزولوشن اڈاپٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ بڑھا ہے، لیکن اس کے بعد سے جو ساری پالیٹکس تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے صدیوں تک بہرحال جیوگرافکلی ساتھ رہتے ہی تھے، تو وہ آئی تھنک وہ ایک بہت زیادہ بغض ہے، وہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کافی عرصے سے 40s کی پالیٹکس نے، اور خاص طور پہ 46 کے الیکشنز میں جہاں کھل کے مسلم لیگ نمائندہ کے طور پہ آئی مسلمانوں کی، تقریباً کوئی ریزرو سیٹس ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں، تو وہ مسلم جو ریزرو سیٹس تھیں وہ تقریباً اس کے کوئی 89% کے ووٹس جو تھے وہ مسلم لیگ کو پڑے تھے، اور جو باقی تھیں اس میں 91% کانگریس نے اپنی والی سیٹس کی تھیں، تو کسی حد تک وہ نمائندہ جماعتیں اپنے مذہبی اعتبار سے وہ زیادہ بن گئی تھیں۔ تو جب ناگزیر تھا تو اس کے بعد آئی تھنک وہ ایک بہت زیادہ بڑا فیکٹر تھا کہ وہ نفرتیں یا جو بھی کچھ تھیں۔ پھر وائلنس میں جو کچھ ہوا ہے وہ بہت شرمناک ہماری تاریخ ہے، وہ اس میں یہ جواز تلاش کرنا کہ شروع کس نے کیا اور ختم کس نے کیا اور پہلا پتھر کس نے مارا اور پہلا گلا کس نے کاٹا، یہ نہیں، اس سے کہیں زیادہ جو غیر انسانی چیزیں ہوئی ہیں اس پورے پارٹیشن کے دوران، یہ بالکل ایک سیاہ ترین باب ہے اس خطے کا بھی، میرے خیال سے انسانیت کا بھی۔ بہت اس میں ظلم اور بہت بربریت کے مناظر ہوئے تھے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہ آئی تھنک اس کو پنپنا یا اس کو بہت زیادہ فیول جو دیا تھا وہ جو الیکشنز کے یا اس میں پارٹیشن سے پہلے کے جو چند سالوں میں جو مذہبی اور کمیونل بیسس کے اوپر جو پالیٹکس ہوئی تھی اس میں لوگوں میں بہت زیادہ تقسیم پیدا ہو گئی تھی، جس میں عدم برداشت کے نتیجے میں اتنے زیادہ آپ کو ہولناک منظر دکھائی دیے۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ جو بٹوارا ہے یہ بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا، اتنی خون ریزی نہ ہوتی؟ دیکھیں اس کے پس منظر دیکھنے پڑیں گے نا، پارٹیشن کیوں ہوا یا انڈیپینڈنس جو اس میں حاصل کی گئی وہ اس کا محرکات مختلف تھے۔ ورلڈ وار 2 ختم ہوتی ہے 1945 میں، اور اس کے بعد اس ورلڈ وار 2 نے جو تمام وہ ممالک جو خاص طور پہ جن کالونیز تھیں دنیا بھر میں، سب سے زیادہ برطانیہ کی تھیں، پھر فرانس کی، پھر نیدرلینڈز، پورچوگل، یہ ممالک زیادہ، اٹلی کی بھی تھیں، یہ تمام اس وار کے بعد ان کے پاس ریسورسز رہے ہی نہیں تھے، کیونکہ 6 سال ایک جنگ چلی ہے، اور 6 سال بہت بڑی وہ جنگ، اس میں ریسورسز کا جو حال تھا، اور کافی حد تک یورپ تو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ مینیج کرنا کہ آپ کسی اور کانٹیننٹ کے اندر یہ کالونیز کو مینیج کرنا یہ بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو 1945 سے 1950 کے دوران ہی تقریباً 5 یا 6 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے بہت جلدی آزادی حاصل کی ہے، اور وہ اس لیے کہ کالونائزیشن کا دور وہ کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد وہ سپیڈ اپ ہو گیا تھا، یہاں ویسے بھی ناگزیر تھا، جو اتنے سالوں سے مسئلہ چل رہا تھا یہ کافی حد تک ڈٹرمن ہو چکا تھا کہ شاید ساتھ رہنا، حالانکہ کانگریس کی تو بالکل فلسفی یہی تھی کہ یونائٹڈ انڈیا رہا جائے، بہت سے لوگوں کی، ایون مسلم لیگ میں بھی 1940 سے پہلے تک یہی سب کی تقریباً وہ تھی، لیکن 1940s کی پالیٹکس میں یہ کافی حد تک مسلم لیگ کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ یہ ساتھ رہنا اب بہت مشکل ہے، لیکن ایک
پورا ملک ہے جس میں یا تو ہو نا کہ ایک الٹی لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک آبادی ہے جہاں پہ ایک ان کا سب کا تعلق ایک مذہب سے اور رائٹ سائڈ پہ ایسی ہے، تو وہ تو آپ بہت آرام سے لکیر کھینچتے ہیں. یہاں پورا کا پورا ڈیوائیڈڈ. آپ جو فائنل پاکستان کا جو نقشہ بھی اگر دیکھیں تو آپ اس میں یہ سوچیں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان پورا آپ کا سب سے زیادہ ہوسٹائل جو ملک ہے وہ اس کے درمیان پورا ہے. اتنی لمبی اس کی پوری وہ ہے، اور وہ مینیج کرنا بذات خود وہ کوئی آسان کام نہیں تھا. تو وہ بہت سے محرکات تھے جن کے نتیجے میں یہ ہوا. جو ہمارے سسٹم میں ہم بگاڑ دیکھتے ہیں یہ ایک دن کا تو نہیں ہے، اس کو 75 سال ہو گئے تقریباً. تو آپ کے خیال میں، وہ پولیٹیکلی پوچھ رہا ہوں، ہمارا ایسا کون سا پہلا قدم تھا جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ڈائریکشن میں گیا؟ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک وہ اردو کا محاورہ ہے کہ پوت کے پاؤں جو ہیں وہ پالنے میں ہی پہچان لیے جاتے ہیں. پاکستان کے پاؤں بھی نظر آ گئے تھے. جی جی، آپ اگر تھوڑا سا اس میں دیکھیں کہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو تو پاکستان کا وجود ہوتا ہے. 22 اگست کو ہم ایک پہلا بنیاد رکھ دیتے ہیں غیر جمہوری عمل کی، جس میں سرحد، صوبہ سرحد NWFP جو اب ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، وہ اس کی اسمبلی کو ہم باقاعدگی سے برخاست کر دیتے ہیں. اس کا پس منظر بالکل شاید اس میں لگے کہ صحیح ہوا، لیکن جو طریقہ کار تھا وہ غیر جمہوری تھا. قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل بنے، لیاقت علی خان پرائم منسٹر، ایک مختصر سی کیبنٹ نے حلف اٹھایا پہلے دن، اور اگلے دن 16 اگست کو انہوں نے جو مختلف صوبوں کی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو نامزد کیا. خواجہ ناظم الدین بنگال کے چیف منسٹر بن گئے، محمد ایوب کھوڑو سندھ کے بن گئے، افتخار حسین ممڈوٹ پنجاب کے بنے. سرحد میں تھوڑا سا سیناریو اس لیے مختلف تھا کہ وہاں چیف منسٹر جو تھے ان کو ڈاکٹر خان صاحب کہتے تھے، خان عبد الجبار خان ان کا نام تھا. ان کا تعلق کانگریس سے تھا، اور وہ پاکستان کو اس میں صوبہ سرحد کی شمولیت کے خلاف تھے. لیکن جب پارٹیشن سے پہلے ریفرینڈم ہوا تو سرحد نے باقاعدگی سے میجورٹی جو ہے اس نے پاکستان کے ساتھ شمولیت کا اس میں ووٹ کیا. تو اصولی طور پہ تو فرینکلی اس بات پہ ہی ڈاکٹر خان صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن اس خطے میں ایسی روایت ذرا آپ کو مشکل سے ہی نظر آتی ہے. بہرحال کیونکہ ان کا تعلق کانگریس سے تھا تو وہ پہلے ہی فوراً ہی دستور جو آپ کی اسمبلی ہے اس میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی کہ گورنر جنرل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی صوبہ اسمبلی جو ہے وہ برخاست کر سکتے ہیں، ارسپیکٹو کہ وہ کسی کے اپوائنٹ کر سکتے ہیں چیف منسٹر، ارسپیکٹو کہ ان کے پاس ہاؤس کی میجورٹی ہے یا نہیں. ناؤ مینز یہ تھے کہ ظاہر سی بات ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک چیف منسٹر جو کہ نہیں پاکستان کے حق میں تھے، وہ اگر چیف منسٹر کیسے کنٹینیو کرتے، لیکن جو طریقہ اپنایا گیا یہ بالکل غیر جمہوری تھا. تو بہرحال باٹم لائن یہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ 14 اور 15 کی رات کو پاکستان وجود میں آتا ہے، اس میں درمیان میں 18 اگست کو عید بھی ہوتی ہے، تو ایک آدھ دن آپ عید کی چھٹی بھی لیں، اور 22 اگست کو 1947 کو یہ عمل ہوتا ہے. تو 7 دن کے اندر ہم نے اپنا پہلا غیر جمہوری عمل جو ہے اس کا آغاز کر دیا تھا، اور یہ وہ عمل ہے جو اگلے 7 دہائیوں تک کہیں نہ کہیں گھوم کے یہ ہمارے سامنے آتے رہے ہیں. تو ان کو برخاست کر کر پھر کسے وزیر اعلیٰ خان عبد القیوم خان کو بنایا گیا تھا، ان کا چیف منسٹر بنایا گیا تھا. اور سرحد، صوبہ سرحد میں جو سب سے بڑی اپوزیشن تھی وہ خدائی خدمتگار تحریک جو ہے جس کے سربراہ خان عبد الغفار خان تھے، وہ تھے. ان کے اوپر پھر کریک ڈاؤن کافی سختی سے کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اقدام کیا گیا تھا اس کے بعد کوئی مطلب پروٹیسٹ بھی ہوا تھا یا سیاستدانوں نے کوئی آواز بعد میں ہوا تھا؟ ہوا یہ کہ اپریل یا مئی 1948 میں خان عبد الغفار خان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس اریسٹ کے نتیجے میں خدائی خدمتگار تحریک کے کوئی تقریباً 20-25 ہزار لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ان کی نظر بندی کے خلاف، اور چارسدہ کے قریب بھابڑا ایک مقام ہے، وہاں پہ ان کو پروٹیسٹ وہ لوگ کر رہے تھے. تو صوبائی حکومت نے ان کو منتشر کرنے کے لیے باقاعدگی سے پولیس سے گولیاں چلوائیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کوئی 25 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں، لیکن غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق اس سے کہیں زیادہ، سینکڑوں میں تعداد تھی ان لوگوں کی جو کہ اس میں ہلاک ہوئے. ہم اسے پاکستان کا پہلا وائلنٹ پروٹیسٹ کہہ سکتے ہیں؟ جی، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن سب سے دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت کا چیف منسٹر صاحب کا، خان عبد القیوم خان کا جو اس میں موقف تھا وہ یہ تھا کہ دفعہ 144 وہاں نافذ تھا،
اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اور سول ڈس اوبیڈینس کیونکہ یہ عوام کر رہے تھے جو پروٹیسٹرز تھے، تو اس لیے ان کے اوپر گولی چلانے کے علاوہ ان کو منتشر کرنے کے لیے یہ کرنا ناگزیر تھا صوبائی حکومت کے لیے. آپ دیکھیے یہ بات ہم یہ جملے یہ فقرے پتہ نہیں کتنی دفعہ سن چکے ہیں. سر یہ تو آج کے ہی جملے لگ جی رہے ہیں. جی بالکل، آپ اگر تاریخ میں ڈیٹ اس میں نہ دیکھیں کیلنڈر کی تو پھر بالکل لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے یا پچھلے سال کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، بلکہ اس کے بعد خدائے خدمت گاہ تحریک کی طرف سے تو ان کو جو چیف منسٹر صوبہ سرحد تھے ان کو جنرل ڈائر کا بھی کچھ عرصے کے لیے ان کو کہا گیا تھا. لیکن مسئلہ صرف ایک جگہ نہیں تھا، صوبہ سرحد میں تو ایک الگ تھا. سندھ کے اندر ایسے میں نے بتایا کہ چیف منسٹر امیڈیٹلی جو پہلے اپوائنٹ ہوئے تھے وہ ایوب کھوڑو صاحب ہوئے تھے، اور 6 مہینے کے اندر وہاں پہ بہت سے ممبر آف پارلیمنٹس لائلٹیز بدل دیں، اور تقریباً کوئی 1948 میں مئی کے مہینے میں وہاں چیف منسٹر جو ہے وہ تبدیل ہو گئے تھے. تو پیر الہی بخش صاحب جن کے نام سے کراچی کا علاقہ PIB کالونی جو ہے وہ منسوب ہے، وہ اگلے چیف منسٹر بن گئے تھے. نہ صرف یہ ہوا بلکہ اس مختصر 6 مہینے کے اندر فوری ہی جن کو ہٹایا گیا، ایوب کھوڑو صاحب پہ کوئی 62 مقدمے بھی بنا دیے گئے تھے اس مختصر مدت میں. اور وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، کسی بھی ہٹائے جانے والے عہدے سے آدمی کے اوپر جو بنائے جاتے ہیں مقدمے، اللیگل ٹرانسفر آف فنڈز، تقرریاں بغیر اپوائنٹمنٹس کے، وہ قانونی ضابطگیوں کے، یا اختیارات کا ناجائز استعمال، یا جو بھی ایسے جو روایتی قسم کے مقدمہ ہوتے ہیں. کوئی 62 ان کے اوپر اس قسم کے الزامات کی چارج شیٹ تھی جو بعد میں ہوا. لیکن یہ رسہ کشی اگر آپ دیکھیں تو یہ فوری ہی طور پہ ایک طرح سے شروع ہو گئی تھی. اچھا سر، جیسے آج کے وقت اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو طاقت کا محور اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ طاقت کا محور کون تھا؟ کیا گورنر جنرل ہوتے تھے یا وزیر اعظم تھے؟ مطلب یہ سب کون کر رہا تھا؟ تھوڑا سا حالات یوزول نہیں تھے. بہت سارے جو مسائل تھے اس میں ڈائریکٹلی قائد اعظم انوالو تھے، لیکن ہیڈ آف دا گورنمنٹ تو لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے. لیکن صوبائی سطح پہ تقریباً جیسے صوبہ سرحد نے بتایا کہ یہ حالات تھے. سندھ کے اندر اس کے بعد بھی یہاں انتہا نہیں ہوئی. پنجاب میں ہی 1948 میں دسمبر کے اندر تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی وہاں کے چیف منسٹر کے اگینسٹ. اچھا. افتخار حسین ممڈوٹ صاحب چیف منسٹر تھے، تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی وجہ کیا تھی؟ مطلب کیونکہ وہاں پہ ایک اور صاحب تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. ممتاز دولتانہ صاحب اس میں کافی پیش آگے تھے. دسمبر 1948 میں یہ تحریک لائی جاتی ہے عدم اعتماد کی. 1 مہینے کے بعد اس پہ ووٹ ہونا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے جنوری ہی کے مہینے کے اندر پنجاب اسمبلی، جبکہ حالات ایک سٹیل میٹ کے طور پہ آ گئے تھے، تو پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی اور پنجاب میں گورنر راج لگ گیا. ہم کوئی 16 مہینے کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے قیام کے بعد. سر میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو صوبوں کے جتنے بھی وزیر اعلیٰ تھے انہیں ہمارے گورنر نے اپوائنٹ کیا، یعنی قائد اعظم. تو یہ عدم اعتماد لانے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ قائد اعظم جن کو لے کے آئے ہیں اس کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں. مطلب یہ قائد اعظم کے خلاف نہیں جا رہے آپ؟ جی یہ کیا چل رہا تھا؟ دیکھیے یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ایک ایسا، اور بالکل اس بات میں کوئی انکار نہیں کہ بہت ہی چیلنجنگ سرکمسٹانسز تھے فائنینشلی بھی. آپ کی 1948 میں کشمیر کی جنگ بھی شروع ہو چکی تھی. آپ کے پاس ریسورسز بھی نہیں تھے. آپ کے پاس یہ ہجرت اور مہاجرین کے بہت سارے لاتعداد مسائل تھے. اس سب کے باوجود، بہت مشکل حالات کے باوجود، امید آدمی یہ کرتا ہے کہ جب اتنے مشکل حالات ہوں تو جو آپ کی سارا حکمراں طبقہ ہے وہ تو ان حالات سے نمٹنے ہی کے لیے، اور جو ایک نئے اسٹیٹ کو، ایک نئے ملک کو چیلنجز ہوتے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ہوگا. لیکن بدقسمتی سے آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ وہ آپس کی یہ سیاسی رسہ کشی اور کرسی گھسیٹنے کی جو تمام عمال تھے وہ بالکل ابتدائی سے شروع ہو گئے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 1950 تک سندھ کے اندر کوئی 4 الگ الگ وزیر اعلیٰ تبدیل ہو چکے تھے اسی وجہ سے. پنجاب کے اندر جیسے میں نے کہا بیچ میں گورنر راج بھی آپ کو لگانا پڑا، پھر اس میں آپس میں وہ سرحد میں ایک الگ قسم کی چپکلش تھی. تو یہ تمام جو سیاسی رسہ کشی تھی یہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی. آدمی سوچتا ہے کہ اتنے جب مسائل ہوں اور اتنے انسرماؤنٹیبل، 13 مہینے کے بعد آپ کے جو قائد تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ تمام اس کے باوجود یہ سیاسی طبقے کو، یا آپ کے جو بھی حکمران طبقہ ہے، ان کو یہ سب کچھ کرنے کی فرصت اور وقت اور انرجیز مل کیسے رہی تھی؟ سر اگر ہم اپنی آج کی سیاست دیکھیں تو ہماری سیاست میں آپ کو راج کرتے ہوئے زمیندار وڈیرے آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ پیٹرن پاکستان میں کب سیٹ ہوا؟ سٹارٹ میں بھی ایسا ہی تھا کیا؟
جی فیوڈلزم کا تو آپ کو میں خاص طور پہ پالیٹکس پنجاب اور سندھ کی میں تو ہمیشہ سے اس کا عمل دخل رہا ہے. جو ممبر آف پارلیمنٹس تھے یہ بھی ہمیشہ سے؟ جی یہ بھی تھا. بلکہ اس کے مجھے ایک انٹرسٹنگ اس میں واقعہ تو نہیں، یعنی ساری ہم یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہم بتا رہے ہیں. اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی دلچسپ. پاکستان کے قیام کے بعد سندھ حکومت نے ایک ہادی تحقیقاتی کمیٹی بنائی 1947 کے ہی آخر کے اندر، اور اس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ وہ اصلاحات، اپنی کمیٹی جو ہے سفارشات پیش کریں کہ زرعی اعتبار سے کیسے اصلاحات لائے جا سکیں جس سے کسان کی، اہالی کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی آسان بنائی جائے. 4 لوگ اس میں تھے اور سول سرونٹس ہی ہوتے تھے. کمیٹی نے کوئی 1 سال کام کیا. اس کے بعد جب وہ چھپی ہے، وہ جب رپورٹ پبلک ہوئی، تو وہ رپورٹ کافی مطلب اس کو پڑھ کے ہنسی بھی آتی ہے، ایک طرح سے رونا بھی آتا ہے. اس کمیٹی، اس کی جو رپورٹ کا جو بنیادی خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ جو زمیندار ہے وہ تو ہاری کا بہترین دوست ہے، بلکہ حقیقی طور پہ اس کا باپ ہے. اور اگر اس کو بدنیتی کا الزام دیا جائے تو یہ بہت ہی ناشکرا پن ہے. یہ سرکاری رپورٹ کہہ رہی ہے؟ جی اس کا پورا لب لباب جو تھا وہ یہ تھا. اس کمیٹی کے 4 ممبرز تھے، جس میں ایک صاحب جن کا نام مسعود کھدر پوش تھا. انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے تھے، بلکہ یہ بھی اطلاع آئی تھی کہ ساتھ میں انہوں نے کافی طویل اختلافی نوٹ لکھا ہے. لیکن یہ رپورٹ جب پبلش ہوئی تو اس میں وہ نہ ان کے دستخط شامل تھے، نہ ان کا اختلافی نوٹ پبلش کیا گیا. کچھ اس کے عرصے کے بعد ہی کراچی کے کچھ علماء نے ایک پیمفلٹ ریلیز کیا جس میں انہی صاحب تھے جنہوں نے اختلافی نوٹ اس کمیٹی کے بارے میں لکھا تھا. اس میں ان کے یہ الزام لگایا گیا کہ یہ تو کمیونزم کو ترویج دینے کے کر رہے ہیں، اور ان کے بہت سارے جو نظریے ہیں وہ دائرہ اسلام اور پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے یہ خلاف ہیں. اللہ اکبر. جی یہ بھی ایک سیاسی حلبہ بہت پہلے سے ہی اسٹیبلش ہوا ہے اور آج تک استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی اگر سیاسی اعتبار سے آپ کو کوئی تنازع لگے جس کو آپ حل نہ کر سکیں تو پھر آسان کام یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یا مخالف کو کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی چیز میں الجھا دو جس سے فوراً ہی مذہب اسلام کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. بہرحال مسعود کھدر پوش صاحب تھوڑے سے ذرا اس لحاظ سے مختلف آدمی تھے. ان کے پاس کچھ ایویڈنس تھا کہ یہ کچھ ایسے زمینداری طبقے سے لوگ جن کا سندھ اسمبلی میں آنا جانا تھا بہت زیادہ، ان کے تحت یہ کروایا گیا ہے. تو انہوں نے حد تک عزت کا دعویٰ کیا سندھ گورنمنٹ پہ، حد تک کہ دا پرائم منسٹر لیاقت علی خان ہیڈ ٹو گیٹ انوالوڈ. وہ معاملہ ریزالو اس لحاظ سے ہوا کہ ان کا اختلافی نوٹ فائنلی جون 1949 میں وہ پبلک کنزمپشن کے لیے وہ کیا، جس میں انہوں نے پوری یہ سفارشات دی تھیں کہ اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی یا کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ یہ جاگیردارانہ سسٹم کو سرے سے ابالش کرنا چاہیے. اور یہ جو کمیٹی کی سفارشات ہیں اس سے وہ بالکل اگری نہیں کرتے. انہیں وہ تمام ناگزیر کیا کہ یہ آگے اگر ترقی یا کسی بھی اعتبار سے کچھ کرنا ہے تو یہ آپ کو فیوڈلزم یا جو بھی جاگیردارانہ سسٹم ہے اس کو ابالش کرنا پڑے گا. لیکن جب وہ پبلش کرنے کو اس کا ایک آدمی کے اس کمیٹی کی دستخط کرنے ہی کہ وہ شامل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، جب اختلافی نوٹ اتنی زیادہ جد و جہد کے بعد وہ ریلیز ہے تو اس پہ امپلیمنٹ کرنا تو خیر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ دونوں ہی میں جو آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے وہ شروع ہی سے ان کا تعلق جاگیردارانہ طبقے سے رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کیسے وہ ایسے اصلاحات ہوتے. تو فیوڈلزم یا وہ جاگیردارانہ طبقہ ہمارے یہاں بالکل شروع ہی سے بیس، بلکہ پارٹیشن سے پہلے ہی سے بیس ہے، اور وہ آج تک جاری ہے. اور نہ اس پہ کبھی اصلاحات ہوئیں، نہ کبھی کوئی نیک نیتی سے ایون اس زمانے میں چلیں جس زمانے میں ممبر آف پارلیمنٹ یہ ہیں اور وہی حکومت چلاتے ہیں، بٹ ایون جو 40 سال آپ کے یہاں ملٹری رول رہا جہاں پہ ڈائریکٹ کم سے کم یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ وہاں پہ وہ ڈپینڈنسی نہیں ہے جاگیردارانہ سسٹم کی یا جاگیرداروں کی یا اس لحاظ سے فیوڈلز کی، لیکن اس میں بھی وہ کام کبھی نہیں ہوا بیکاز کہیں نہ کہیں طور پہ ان کو بھی پولیٹیکل انہی لوگوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو فیوڈلزم ایک ایسی چیز رہی ہے یا یہ جو اس طرح کے کوئی اصلاحات اس میں جو نہ کبھی ہوئے اور فرینکلی نہ ہوتے نظر آتے ہیں بیکاز فرینکلی کسی کی شاید نیت بھی نہیں ہے کرنے کی. چلیں سر، کم از کم ہم نے اتنی ترقی تو کر لی ہے کہ اب ججز تو اختلافی نوٹ لکھ سکتے ہیں اور وہ چھپ بھی جاتے ہیں. یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کس وقت ہو رہا ہے، ورنہ جوڈیشری اس لحاظ سے
پاکستان کے ہر غیر آئینی یا غیر جمہوری اقدام میں شانہ بشانہ چلی ہے ساری قوتوں کے. ہم آج کی سچویشن کو دیکھ کر کافی حد تک بلیم فوج کے اوپر کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ کرتے ہیں، مگر اس وقت تک تو ہماری فوج ایکٹیو نہیں تھی. یہ سب رسہ کشی تو پھر اس کا ذمہ دار تو ہمارے سیاستدان ہیں. جی آئی تھنک کسی حد تک یہ بھی ایک صحیح بات ہے کہ آپ کی تیاری واقعی نہیں تھی. ملک مل تو گیا تھا لیکن اس کو چلانے کا انتظامی اعتبار سے جو بھی آپ کو چیزیں تھیں وہ آپ کے یہاں فرینکلی اس کی تیاری نہیں تھی. ایک کامن کلیکٹیو گراؤنڈ بھی اس میں یہی مسئلہ تھا کہ یونٹی جب ہی آتی ہے نا، جب سارے کے سارے مقصد یا جو بھی آپ کا ہو وہ سارے اس میں ایک یونٹی ہو. فیوڈلز کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس میں طبقات کی بھی ایک نظریے کی بھی پرابلم تھی. تو یہ تو بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ ہمارے ہاں اس کی تیاری بھی نہیں تھی اور فوراً امیڈیٹلی ہی ان ساری چیزوں میں الجھ کے، اور اگر آپ دیکھیں تاریخ پوری آپ نے 7 دہائیوں کی تو وہ اس کا ریفلیکشن ہے. اگر بلکہ انفیکٹ یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ جو آپ اتنے سالوں سے آپ نے ابتدا میں یا بالکل بنیاد میں جو آپ غلطیاں کرتے ہیں وہ آپ کو آگے تک بھگتنی پڑتی ہیں. 15 سینچری کے ایک کبیر بہت مشہور شاعر تھے، ان کا ایک دوہا ہے کہ کرتا تھا تو کیوں کیا، اب کرے کاہے پچھتائے، بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے پائے. تو جو آپ نے فصل بوئی ہے وہی آج تک 70 سال تک وہی کاٹ رہے ہیں آپ، اور پتہ نہیں کہ آنے والی کتنی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتتی رہیں گی. جو آپ نے منظر کشی کی ابھی، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو سیاسی افراتفری چل رہی تھی اس کا بیسٹ سلوشن یہ بنتا تھا کہ ملک میں جو ہے وہ فوری طور پر الیکشن کروا دیے جاتے، تو یہ سب ماحول جو ہے وہ نارملائز ہو جاتا، اور غالباً انڈیا میں شاید ہو بھی گئے تھے. تو یہ بتائیے گا کہ مطلب کسی کا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا؟ جی آپ کے یہاں پہلے جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ تو قیام میں پاکستان کے کوئی 23 سال لگ گئے آپ کو پہلے الیکشنز کروانے میں. 1970 میں جا کے آپ کے پہلے الیکشن ہوئے ہیں. جو پریزیڈنشل الیکشن تھا وہ تو خیر چلیں وہ تو مختلف نوعیت کا تھا، لیکن الیکشنز ہمارے یہاں کبھی بھی پرائیورٹی نہیں تھے. اور چلیں آپ کے یہاں الیکشن سے تو بہت پہلے آپ کا دستور نہیں بنا تھا. آپ کم سے کم جو قانونی اعتبار سے آپ ایک ملک چلانے کا ایک دستور ہوتا ہے، ساری کانسٹیٹیوٹ اسمبلیز موجود تھیں، آپ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر پائے تھے. 1949 میں ایک آبجیکٹیو ریزولوشن نام کی آئی تھی جس میں کافی کچھ مسائل تھے، اس پہ بھی کام ہوتا، مزید ابھی ہوتا تو 51 میں لیاقت علی خان کو اساسینیٹ کر دیا گیا. تو پہلے جا کے جو آپ کا پہلا دستور ہے وہ تو جا کے 1956 میں ہوا ہے. تو جہاں آپ کو 8-9 سال اپنا مین دستور تیار کرنے میں لگ گیا، وہ دستور میں بھی کافی کوتاہیاں تھیں جو بعد میں امپروو کرتے کرتے آپ کو بعد میں وہ 1973 کا جو بنا ہے. لیکن یہ بات تو ہے کہ انتظامی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، گورننس کے پرسپیکٹو سے وہ تمام چیزیں وہ آپ کی شاید جو ریگولر ایک جمہوری سوچ کی ہونی چاہیے وہ شاید پرائیورٹیز میں شامل ہی نہیں تھا. پھر 50s ہی کے اندر آپ کے 10 سال ہوئے تھے تو آپ کو ملٹری رول اور انٹرونشن کا ڈائریکٹ طریقے سے ہو چکا، اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو سر ہم کیوں بھاگ رہے تھے الیکشن سے؟ اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ اقتدار میں وہی بتا رہا ہوں نا، الیکشنز یا وہ باقی ساری چیزیں تو جب ہوں گی نا جب آپ کا ایک دستور اور آئین ہی آپ کا نہیں ہے قائم ہوا، تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ جب سلیکٹ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو کہ ان کے علاوہ ہم سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا، تو پھر ول آف دا پیپل یا وہ ساری چیزیں جو ایک آدمی کا ووٹ کیا ہوتا ہے، اس کی رائے ہوتی ہے نا اس بات کے لیے کہ کون منتخب کرے گا حکومت چلانے کے لیے. جب ایک سلیکٹ گروپ اپنے کسی بھی طریقے سے حکومت میں رہنے کا خواہش مند ہو تو وہ الیکشنز کروا بھی دیے جائیں. ہم نے ریسنٹ ہسٹری میں دیکھا ہے کہ الیکشن ہو بھی گئے تو پھر اگر نتائج اپنی مرضی کا ہی آئے تو وہ الیکشنز سے کہیں زیادہ ضروری آپ کا آئین اور آپ کا دستور تھا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ شروع میں آپ کا کم سے کم پہلے 10 سال تک تو آپ کو چلیں، اس کے بعد تو بالکل ہی ایک ملٹری رول ہو گیا تھا، لیکن پہلے 10 سال میں یہ ساری چیزیں، یہ ایک جمہوری اعتبار سے آپ کا آئین، آپ کا دستور یا جو بھی فنکشننگ آف دی گورنمنٹ ہے وہ کوئی آپ کی خاص پرائیورٹی پہ تھا نہیں. اچھا سر، قائد اعظم کا انتقال ہوا 1948 اور ستمبر 1948 جی، اور لیاقت علی خان کا مرڈر 1951 میں ہوا غالباً. تو سر جب یہ دونوں اہم شخصیات رخصت ہو گئیں تو پاکستان میں طاقت کا محور کون تھا؟ دیکھیے قائد اعظم کے انتقال کے بعد تو خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے تھے، لیکن ہیڈ آف گورنمنٹ تو آبویسلی لیاقت علی خان ہی تھے. لیکن یہ جو تمام سیاسی چپکلش چل رہی تھی مختلف صوبوں میں، اور جو سیاسی رسہ کشی جو تھی، وہ چاہے پنجاب میں ہو، وہ چاہے سندھ میں ہو، یہ اپنی جگہ برقرار تھی.
اور یہاں کے سیاستدان اور جو کسی حد تک بیوروکریسی کے ساتھ یہ 1951 ایون لیاقت علی خان کے اساسینیشن سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ کافی حد تک یہی ڈومینیٹنگ فورس ہوا کرتی تھیں، کیونکہ 10 سال کے اندر اندر تو آپ کے یہاں 1957-58 میں تو پہلا ملٹری رول ڈائریکٹ آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کے یہاں جو سیاسی اعتبار سے یہ انسرٹنٹی، یہ آپس کی جوتم پزار جو ہے، اس کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع کیا تھا. بیوروکریسی اس میں ہیلپ کرتی تھی کسی حد تک، تو آپ بعد میں اگر دیکھیں گے مڈ 50s میں تو جوڈیشری بھی اس میں اکامپلس تھی، لیکن یہ آپ کے یہاں مسائل جو اس قسم کے تھے یہ پہلے ہی سے شروع تھے. اور وہ یہ فرینکلی یہ سلسلہ بھی اگر آپ دیکھیں، یہ تمام وہ طریقہ کار جو بعد میں آپ ہر دہائی کے اندر جو بھی پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے، اور ایون بالکل ابھی ریسنٹ پاس میں بھی دیکھیں جو ہوتا ہے، وہ اس کا کہیں نہ کہیں آپ کو وہی طریقہ مل رہا ہے جو ان بالکل ابتدا کے چند سالوں کے اندر جن کی بنیاد ڈالی گئی تھی. انگریزی کا ایک کوٹیشن ہے جو اکثر منسوب کیا جاتا ہے البرٹ آئنسٹائن کے ساتھ، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید یہ مس ایٹریبیوٹ کیا تھا. بہرحال کوٹیشن بڑا ویلڈ ہے کہ انسینٹی is basically doing the same thing over and over again and expecting a different result. یعنی دیوانگی بنیادی طور پہ وہ چیز ہے کہ آپ ایک غلطی کو بار بار دہراتے رہیں اور امید کریں کہ اس دفعہ اس کا شاید نتیجہ جو ہے وہ مختلف آئے گا. تو اگر اس اعتبار سے، اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کی تو 7 دہائیوں میں جتنے بھی حکمراں رہے ہیں، الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ، ان کو تو ہمیں پہ کوئی مجنوں کا خطاب دینا چاہیے، بیکاز اس سے بڑی دیوانگی کیا ہوگی کہ آپ وہی غلطیاں ہر دہائی میں دہراتے رہے ہیں اور آپ امید کرتے ہیں کہ نہیں اس دفعہ شاید اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ مختلف ہو، کچھ بہتری ہو، کچھ وہ نہیں ہوا. غلط جو پہلی اپنے اس کے نتائج تھے وہ آج تک دہرا رہے ہیں. ہم نے جیسے بات کی یہ عدم اعتماد کی بنیاد، یا یہ لائلٹیز اچانک لوگوں کی اوور نائٹ شفٹ ہو جاتی ہیں کسی اور کے حق میں، یا یہ دفعہ 144 کے نفاذ میں جو منتشر کرنے کے بہانے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا بھی حق ان سے چھین لینا، اس کی بنیاد آپ کی ابتدا کے چند سالوں، کیا چند مہینوں کے اندر ہو گئی تھی. آج کی سیاست میں ہم نااہلی کا بڑا شور سنتے ہیں. عمران خان نااہل ہوئے، اس سے پہلے نواز شریف ہوئے. تو سر ایک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1949 میں کوئی متنازع ایکٹ بنا تھا، وہ بھی نااہلی سے ریلیٹڈ تھا. تو ہمارے ہاں یہ نااہلی کی کہانی بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہے، کیا یہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، یہ نااہلی والا سلسلہ بھی ایکچولی کافی پہلے سے شروع ہوا ہوا تھا. بیسکلی یہ محرکات ہوتے ہیں، کسی کو بھی جو آپ کی بات سے اگری نہیں کر رہا اس میں کسی طریقے سے اسے سیاست سے یا عملی سیاست سے باہر رکھنا، کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہا اور اس کی اپوزیشن جو ہے وہ آپ کی شاید سیاست کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اسے ریس سے ہی باہر کر دو. جنوری 1949 میں پروڈا کا ایک ایکٹ آیا، پبلک ریپرزنٹیشن اینڈ آفس ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ، جس کے تحت اگر کسی بھی ممبر آف پارلیمنٹ، وہ سینٹرل اسمبلی ہو یا وہ صوبائی اسمبلی کا کوئی بھی وزیر، کوئی سیکرٹری یا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ، اگر کسی قانون ساز بدعملی میں سزا کا مرتکب پایا گیا، اور سزا عموماً ان چیزوں میں جو چارج ہوتے تھے وہ اسی قسم کے ہوتے تھے جو آج تک ہو رہے ہیں، اقتدار کا ناجائز استعمال، غیر قانونی تقرریاں، یا فنڈز کی کوئی خود بود، چیزیں، یہ 4-5 ہی قسم کے ہوتے ہیں جو یہ آج تک ہم سنتے آئے ہیں 70 سال میں. یہ اگر میں آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو آپ 10 سال کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں کسی بھی پبلک آفس کے لیے ایلیجبل ہونے میں. ٹھیک ہے. تو اگین اس کا بھی سلسلہ جو ہے وہ سر قانون دکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے، اگر ہو تو اس کا بھی غلط استعمال ہوا. بات انٹینشن کی ہوتی ہے نا، ہر چیز میں نیت کا عمل، یہ تو ایمان کا بھی حصہ ہے اور عمل کا بھی حصہ ہے کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے. بنیادی طور پہ آپ کچھ سیاستدانوں کو جو آپ کی مرضی کے نہیں تھے ان کو سیاست سے باہر رکھنے کا یہ طریقہ کار ہے. یہ جب یہ ریسنٹ پاس میں بھی جب یہ امپلیمنٹ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی بدنیتی تھی، اور یہ اس وقت بھی یہی بدنیتی تھی. یہ ڈسکوالیفائی کرنے کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے. تو اس کا نزلہ کن سیاستدانوں پر گرا، کچھ یاد پڑتا ہے آپ کو؟ افتخار حسین ممدوٹ صاحب کو پڑھا، پھر ایوب کھوڑو صاحب کو پڑھا. یہ لوگ سنتے نہیں تھے؟ یہ وہ تھے جو چیف منسٹرز انیشلی اپوائنٹ ہوئے تھے، اور ان کے بدلے میں اور لوگ سوچتے تھے انہی صوبائی اسمبلیوں میں کہ وہ بہتر طور پہ چلا سکتے ہیں. تو پہلے تو لائلٹی شفٹ کی جاتی ہیں، وہ وہ جو اس کا بلو پرنٹ ہے وہ بالکل ایک ہی ہے، فوراً ہی لائلٹی شفٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد ان پہ مقدمات چلائے جاتے ہیں، مقدمات میں جب سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے آپ آج کی بات. جی میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں اگر آپ آئیڈینٹیفائی نہ کریں کہ یہ 1948 کی بات ہے تو یہ بہت آرام سے 2008، 2018 یا 1998 کی بھی بات ہو سکتی ہے.
ہم تاریخ کو اس طرح فالو کر رہے ہیں کہ بس اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی پیٹرن پہ چلنا ہے. بالکل جی. ٹھیک ہے. اچھا سر، جب پاکستان بن گیا دوسرے ملکوں سے ہمارے کیا تعلقات تھے؟ ہمارا کوئی فارن منسٹر تھا؟ کون یہ والا محاذ جو ہے کون دیکھ رہا تھا؟ سر ظفر اللہ خان پہلے فارن منسٹر تھے. جنوری 1948 میں وہ کیبنٹ میں شامل ہوئے تھے. اور فرینکلی فارن ریلیشنز کیونکہ جو ڈومیسٹک فرنٹ پہ اتنے سارے مسائل تھے کہ فارن ریلیشنز کا تو آئی تھنک تھوڑی سی جب وہ سانس آیا ہے تو جب جا کے کچھ ہوا. بدقسمتی سے 13 مہینے کے اندر قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تو اس میں ایک اور سیٹ بیک ہمیں یہ بھی ہوا. اور مسائل واقعی اتنے تھے کہ ان سے نمٹتے آپ جب اندرونی آپ کے مسائل اتنے ہوں تو بیرونی تو آپ اس کے بعد باری آتی ہے نا. لیکن جو الائنمنٹ کی آپ بات کریں گے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں کولڈ وار کا پوسٹ ورلڈ وار 2 کے بعد جو الائنمنٹ ہو گئی تھی اس میں بڑی آرام سے یو ہیڈ ٹو پک اے سائڈ کہ آپ یا تو امریکن سائڈ پہ ہیں یا پھر آپ سوویت یونین کے ہیں. اور لیاقت علی خان کا جو پہلا دورہ تھا امریکہ اس کے اوپر بہت کچھ بعد میں بھی لکھا جا چکا ہے کہ اس کو انویٹیشن بھی آیا تھا سوویت یونین سے، انہوں نے پریفر کیا امریکن وزٹ کرنا. اور اس کے بعد سے جو بھی ہوا ہے ہم کافی حد تک اسے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی کا شاخسانہ ہے. آئی تھنک اسے یہ میرے خیال سے تھوڑا سا اوور سمپلیفائی کرنا ہے. اس میں بہت سارے ہمارے اپنے اندرونی مسائل بھی شامل ہیں. لیکن بالکل ہم نے ایک سائڈ لی اور اس کے ایک امپیکٹ اور اس کی جو ایک کانسیکوینسز ہیں وہ ہماری ہسٹری میں بعد میں نظر آتے ہیں. اچھا دوسری طرف اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو اس کی بھی یہی خارجہ پالیسی تھی، وہ بھی امریکی بلاک میں گیا. جی وہ تو تھا، لیکن انڈیا واز آلسو این ایکٹیو ممبر آف دا نان الائنڈ موومنٹ. تو وہ اس لحاظ سے ان کی تھوڑی سی کوشس اپروچ تھی، پلس ان کی الائنمنٹ سوویت یونین سے امیڈیٹلی زیادہ تھی. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد پہلا دورہ کہاں کیا تھا؟ نہیں، ان کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی. اچھا جی ان کی انتقال سے پہلے وہ کم سے کم پاکستان بننے کے بعد ان کا کوئی بیرونی دورہ تو نہیں ہو پایا تھا. اچھا سر، آج کل ہم ایک اور ایشو بہت فیس کرتے ہیں، میڈیا کی آزادی، اس کی بڑی بات بھی ہوتی ہے اور پاکستان کا حال اس میں واقعی بہت برا ہے. 180 ممالک میں شاید پاکستان کا نمبر 150واں ہے. 150واں یعنی آزادی رائے کے بعد. تو سر یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ ہمارے یہاں کب سے ہے؟ جب پاکستان بنا تھا تو تب تو یہ پرابلم نہیں تھا، تب تو میڈیا آزاد تھا میرا خیال ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض چیزیں ایسی ہوئی ہیں پاکستان کے بالکل بننے کے بعد کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پچھلے سال یا چند سالوں پرانی بات ہے. 1949 میں سندھ گورنمنٹ نے 5 اخبارات پہ پابندی لگا دی تھی، اس وجہ سے کہ ان 5 اخبارات اور اس میں ڈان شامل تھا. ڈان کے بھی ایڈیشنز اس میں اردو اور گجراتی کے بھی اس وقت ہوتے تھے. تو ڈان، جنگ، سندھ آبزرور، انجام اور سندھ، یہ 5 اخباروں پہ سندھ میں پابندی لگا دی گئی تھی کیونکہ ان کے اداریوں میں جو سندھ کے چیف منسٹر تھے پیر الہی بخش، ان کی گورننس کو کرٹیسائز اور ان کی میل پریکٹسز کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی. اس پہ کافی شور بھی مچا، بعد میں الٹیمیٹلی وہ بین لفٹ کر دیے گئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عدم برداشت جو ہے اس لحاظ سے میڈیا کے لیے، اس کی جو بالکل ابتدائی سے وہ اس لحاظ سے بڑی مستقل مزاجی دکھائی ہے ہم نے اتنی ساری دہائیوں میں. پھر اسی ایک سال کے اندر ادبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اس میں کتنی زیادہ عدم برداشت تھی. روزنامہ ماہانہ ایک میگزین نکلتا تھا جاوید کے نام سے لاہور سے، اس میں ایک افسانہ چھپا جس کا نام تھا ٹھنڈا گوشت. منٹو صاحب کو بہت مشہور افسانہ تھا. اس کے نتیجے میں جو پنجاب کا پریس ڈپارٹمنٹ تھا اس نے باقاعدگی سے مقدمہ کیا 3 لوگوں پہ، پبلشر پہ، ایڈیٹر پہ اینڈ منٹو پہ، کہ اس قسم کے افسانے چھپنے سے معاشرے میں فحاشی کا جو ہے وہ رائج ہو رہی ہے. تو مقدمہ چلا، نہ صرف چلا، وہ پہلے ان کو سزا بھی ہوئی. اس زمانے میں اعتبار سے اگر دیکھیں تو 300 روپے کی سزا ان پہ سب پہ نافذ ہوئی. وہ چیلنج کیا گیا سیشن کورٹ میں تو وہ اپ ٹرن ہو گیا فیصلہ. تو پنجاب گورنمنٹ نے یہاں پر بھی وہ نہیں کیا، انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کے مزید اس کو پھر پرسیو کیا اور باقاعدگی سے سزا پھر ہوئی تھی اس بات میں. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک وہ جو قدغن ہے آزادی اظہار رائے پہ، اس کا بھی سلسلہ بہت شروع سے، یہ سارا 1949 میں، ابھی 1950 میں داخل نہیں ہوا ہوں. اسی طریقے سے اکتوبر 1949 پبلک سیفٹی ایکٹ پہلے سے موجود تھا، اس میں یہ اختیارات میں اسمبلی میں باقاعدگی سے یہ انڈورس کیا گیا کہ اس میں حکومت وقت ان اخبارات کو جن کے کسی بھی عمل سے معاشرے میں انریسٹ، سوشل انریسٹ پھیلتا ہے، ان پہ پابندی لگانے اور ایسے صحافیوں کو نظر بند کرنے کا حکومت کو اختیار دیا گیا.
کیا بات. یہ پبلک سیفٹی ایکٹ ہی میں ایک ترمیم کر کے اس میں یہ اضافی اختیارات کیے گئے. تو یہ جو میڈیا پہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو اس کے اوپر پابندی لگانے یا بالکل اس پہ ہائپر سینسٹیو ہونے کا سلسلہ تو کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے اس کے بعد سے آج تک. دیکھ لیجئے آپ 74 سال ہو گئے ہیں, 76 سال ہو گئے ہیں, اتنی حکومتیں آئیں, کسی میں بھی اس کی لیے تو برداشت بالکل نہیں ہے. تو میڈیا کے اوپر جو یہ پابندیاں یا جو بھی کچھ ایسی چیزیں کرنے کا سلسلہ ہے وہ اس کی روایت بہت شروع سے ابتدائی سے ہمارے پاس موجود ہے. ابھی تک آپ نے جتنی باتیں بتائی ہیں نا سب ایسا لگ رہا ہے کہ 1948 کی نہیں, یہ 2024 کی بات ہے. جی بالکل. یہ اس لحاظ سے میں نے کہا نا کہ بڑی مستقل مزاجی دکھائی ہے ہم نے اس اعتبار سے, لیکن جیسے وہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ یہ سب چیزوں کا جو بیج ہے وہ بالکل ابتدائی میں بویا گیا ہے. تو جیسا بیج بویا گیا ویسے ہی فصل کاٹ رہے ہیں. جی بالکل یہی ہو رہا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اس دوران ہماری آرمی کا کیا رول تھا, کیونکہ ہمارے شروع کے جو 2 آرمی چیف تھے وہ غالباً برٹش تھے, تو اس دوران آرمی کے کیا اختیارات تھے؟ دیکھیے 48 سے لے کے 49 تک تو آپ کی جنگ ہی کشمیر والی جو تھی, 49 میں جا کے وہ سیز فائر ہوا ہے. تو وہاں پہ اور ظاہر ہے کوئی ایسی آپ کی بہت فوجی جو آپ کے وہ تھے وسائل تھے وہ کوئی بہت زیادہ لامحدود نہیں تھے, بہت ہی ریسٹرکٹڈ وہ تھی. بہرحال وہ تو اس میں ہی رہے, لیکن ڈائریکٹ اگر آپ گورننس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں تو واقعی یہ انوالومنٹ جو گورنمنٹ یا اس قسم کی جو انٹرونشنز ہیں یہ ابھی ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی تھا. یہ mid 50s کے بعد سے یہ تنازعات اور یہ ساری چیزیں تھیں یہ زیادہ جب آنا شروع ہوئی ہیں. چلیں ان کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے, اور بہت ساری باتیں ہوں گی اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. جی کوشش ہماری یہی ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم ہر کانورسیشن میں ایک کوئی دہائی جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے محرکات ہیں جن کا آج تک سلسلہ جاری ہے. بہت سی چیزیں آپ کو موجودہ جو مسائل ہیں اور مسائل جو کون سے ہیں ہمارے ارد گرد ہم سب کو آئیڈینٹیفائی ہیں, ان کے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے اس کا روٹ کاز کیا ہے. بالکل. اور شاید اس کا وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس وقت پہلی بار غلطی ہوئی تھی اس کی نہ اصلاح کی گئی, نہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, نہ اس کے لیے کچھ ایکچولی ایسے میجرز لیے گئے کہ وہ نہ ہو دوبارہ سے. تو جیسے میں نے کہا کہ وہی جو بات ہے کہ دہرانا بار بار اور اسی کو سمجھنا کہ اس دفعہ نتیجہ مختلف ہوگا, یہ اسی ٹرائل اینڈ ایرر میں 7 دہائیاں گزر گئی ہیں. اور ہماری اس ڈسکشن کا مقصد بھی سر یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اس کی اصلاح کر سکیں تاکہ آگے بڑھ سکیں. چلیں سر, جہاں پر اختتام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہیں سے دوبارہ اگلی نشست میں آغاز کریں گے. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اللہ حافظ. تھینک یو.